اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها و آلہ و صحبہ دائما ابدا۔ معزز ناظرین، واصل ہومیو سینٹر کے ساتھ آپ کا میزبان حاضر خدمت ہے۔ آج ایک انتہائی اہم موضوع کے ساتھ ہم حاضری لگوائیں گے۔ معاشرے میں ایک مرض ہے جس کو دمہ کہا جاتا ہے، یعنی ایستھما کہا جاتا ہے۔ سانس کی تنگی کا یہ ایک مرض ہوتا ہے۔ تو آج ہم دمہ یعنی ایستھما میں استعمال ہونے والے علامات، ادویات اور احتیاط پر بات چیت کریں گے۔ تو چلتے ہیں آج کے موضوع کی طرف۔ معزز ناظرین، ایستھما ایک ایسا مرض ہے جو بچوں اور بڑوں دونوں کے لیے، مرد اور عورت سب کے لیے تکلیف دہ بیماری ہے۔ اس میں بار بار سانس اکھڑتا ہے اور بعض حالتوں میں تو انتہائی خطرناک ثابت ہوتا ہے۔ دمہ بعض اوقات الرجی کرنے والی اشیاء مثلا گرد، ہاؤس مائٹ، پولن گرین یا کھانے پینے کی اشیاء کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، یا پھر انفیکشن کی وجہ سے، جس کی وجہ سے سانس کی نالیوں میں بلغم جمع ہو جاتی ہے۔ اور ان حالتوں میں سب سے بہتر علاج الرجی کرنے والے عناصر سے پرہیز اور انفیکشن کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے۔ دمہ کے علاج کے لیے مختلف قسم کی دوائیں مارکیٹ میں دستیاب ہیں۔ ان میں گولیاں ہیں، شربت ہیں، انہیلرز ہیں۔ لیکن دواؤں کے استعمال میں سب سے ضروری امر یہ ہے کہ دوا استعمال کرنے سے پہلے اچھے معالج سے مشورہ ضروری ہے، کیونکہ بعض جو عطائی نام نہاد ڈاکٹرز بیٹھے ہوئے ہیں دمہ میں فوری طور پر اسٹیرائڈز دوائیوں کا استعمال شروع کروا دیتے ہیں، جس کا کسی طرح سے کوئی جواز نہیں ہوتا، اور دمہ کے علاج کے لیے مختلف قسم کی اینٹی الرجی ویکسین بھی بنائی جاتی ہیں۔ لیکن تجربات سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ یہ تمام ویکسینیں زیادہ دیر مؤثر نہیں رہتی۔ وقتی طور پر تو ریلیف ملتا ہے، لیکن بعد میں مریض کو تکلیف جو کہ تو ہو جاتی ہے۔ اب اس کا آسان اور متبادل جو علاج ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی مریض کو اللہ نہ کرے دمہ ہو گیا ہے تو فرسٹ آف آل اس کو قطعاً بھی گھبرانا نہیں چاہیے۔ اس کا حل آپ کے پاس موجود ہوتا ہے۔ سب سے پہلے ان چیزوں کو جاننے کی کوشش کریں جن چیزوں سے آپ متاثر ہوتے ہیں، جن چیزوں سے آپ پر دمے کا حملہ ہو جاتا ہے، آپ کو سانس کی تکلیف ہو جاتی ہے۔ ان عوامل سے بچیں، مٹی سے بچیں، گرد سے بچیں، پولوشن سے بچیں، اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچا کر رکھیں تو انشاءاللہ افاقہ ہوگا۔ کھانے پینے کی ایسی تمام اشیاء سے پرہیز کریں جن کے کھانے سے آپ کو الرجی یا دمہ ہو جاتا ہے۔ اپنی روزمرہ کی خوراک میں انگور، کھجور اور امرود کا باقاعدہ استعمال کریں، اللہ کرے گا اس سے بہت زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ تلسی کے پتے، ادرک، پیاز لے کر ان کا جوس نکالیں اور اس میں شہد کے 2 چمچ ملا کر صبح دوپہر شام لیں، اس سے بھی بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ سبزیوں کا استعمال زیادہ کریں، گاجر کے موسم میں اس کا جوس استعمال کریں، سبزیوں کا سوپ بنا کر لیں، بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ سادہ غذائیں کھائیں، مرغن غذاؤں سے انتہائی پرہیز کریں، تلی ہوئی چیزوں اور زیادہ گھی اور تیل والی اشیاء سے مکمل کنارہ کشی کر لیں، انشاءاللہ آپ کو افاقہ ہوگا، فائدہ ہوگا۔ روزانہ کی بنیاد پر شہد کا استعمال کریں، یہ سانس کی تنگی اور دیگر بیماریوں میں بہت مؤثر ہے۔ اور اگر انجیر کو بھگو کر آپ لیتے ہیں وہ بھی آپ کے ایستھما میں آپ کے لیے انتہائی معاون ثابت ہوگی۔ امید واسق ہے کہ دمہ کے حوالے سے غذائی جو علاج آج ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے یہ آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا، اور اگر دمہ کی طرح کی علامات یا سانس کی نالیوں کے حوالے سے اگر علامات کسی مریض میں موجود ہیں تو وہ ان دیسی باتوں سے مستفید ہونے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ رب العزت جو خطرناک ادویات استعمال کرتے ہیں ان سے
نہ صرف نقصان ہوتا ہے بلکہ زندگی کم ہونے کا باعث بھی وہ بن رہی ہوتی ہیں. تو ان سے بچیں. امید واسق ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی. پسند آنے کی صورت میں لائک کا بٹن ضرور دبا دیجئے گا. دوستوں میں شیئر کریں صدقہ جاریہ کے طور پر, اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا. نیک تمناؤں کے ساتھ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.